نیلا دائرہ. سطح آب پر پیار و محبت کی پرکیف لہریں اور زیر آب انتقام کا سونامی پل رہا تھا. بربریت کی دلخراش اور دلدوز داستان جہاں لہو سے لہو کو دھویا جا رہا تھا. ناز پرور ناز آفرین زخم در زخم ریزہ ریزہ وجود کے ساتھ سچ اور جھوٹ کی تلاش میں جان بلب تھی. ایک خوشحال خوش و خرم خاندان کے بکھر جانے کا ناقابل فراموش واقعہ. مصنف امجد رئیس. وہ ساحلی پٹی کی اونچی چٹانوں میں کار کی چھت پر کھڑا تھا. دوربین آنکھوں سے لگی تھی. وہ دریا میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ بارہا یہاں آیا تھا. ہر مرتبہ لڑکی دھندلی صبح میں ٹھیک 7 بجے پہنچ جاتی تھی. بدھ اور ہفتہ بارش ہو یا دھوپ تم مصیبت میں پڑ سکتی ہو. دریا کا موڈ بدل گیا تو تمہارے لیے برا ہوگا. بہرحال تم مضبوط ہو. نگراں نے سوچا. وہ ہر مرتبہ دور نکل جاتی تھی اور واپسی پر چیمپئن کی طرح دریا سے لڑتی تھی. نگران کو یہ اچھا لگتا تھا. وہ جانتی ہے، دوسروں سے زیادہ جانتی ہے کہ دریا بعض اوقات خطرہ بن جاتا ہے. گریگ نے اپنی شفٹ بدلنے کا وعدہ کیا. نٹالی کو رات گھر پر تنہا نہیں گزارنی چاہیے تھی. نٹالی اپنے مقالے پر کام کر رہی تھی. گھڑی دیکھ کر اس نے کمپیوٹر بند کیا. سونے سے قبل پھر سوالاتی نے یلغار شروع کر دی. سوال تھے، جواب ندارد. اس کی بے قراری بڑھنے لگی. اس نے گریبان سے سنہری لاکٹ نکالا. اسے الٹ پلٹ کر دیکھا. پھر وہ ٹی وی کے قریب چلی گئی جو ایک کیبنٹ پر رکھا تھا. کیبنٹ انہوں نے ماضی میں آئرلینڈ سے خریدا تھا. نٹالی نے کبھی اس کی درازوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کی تھی. زیریں حصے میں 4 درازیں تھیں، 2 دائیں 2 بائیں جانب. اس نے ایک ایک کر کے درازیں کھولی. چھان پھٹک کی. کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی. چوتھی دراز باقی تھی. نٹالی نے اس کا ہینڈل کھینچا. دراز تھوڑی سی کھل کر اٹک گئی. نٹالی ارادہ ترک کرنے ہی والی تھی. پھر اس نے سوچا کہ اس کار لا حاصل میں اسے کیوں بخشا جائے. اس نے پھر کوشش کی. تیسری مرتبہ اسے زور سے جھٹکا دیا. دراز اچانک پوری باہر آ گئی. اس میں میگزین بھرے تھے. واپس فٹ کرنا چاہا تو حیران رہ گئی. اندر عقب میں ایک اور چھوٹی دراز موجود تھی. گویا یہ خفیہ خانہ تھا. چہرے کی سرخی میں اضافہ ہو گیا. اس نے دراز ایک طرف رکھی اور اندر ہاتھ ڈال کر خانہ باہر نکال لیا. یہ ڈبہ نما تھا. وہ اسے لے کر میز پر آ گئی. ڈبے کے اندر فوٹو تھے. وہ الجھن میں تھی کہ انہیں اس طرح رکھنے کی کیا ضرورت تھی. 1960 کے اواخر کا ایک فوٹو شیرن کا تھا. چند سرٹیفکیٹ تھے. نٹالی نے یہ چیزیں پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں. ڈیڈی کا فوٹو بھی تھا. نٹالی نے محسوس کیا کہ وہ ڈیڈی کے ماضی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی. وہ دھند میں لپٹا ہوا تھا. چند خطوط تھے جو روز نے شیرن کو لکھے تھے. روز نے بظاہر شیرن کو بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا. تام خطوط کی تحریر پر اسرار اور اشارتی نوعیت کی تھیں. یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کو دستی ترسیل کے ذریعے پہنچایا گیا ہو. روز کون تھی؟ ماما نے تو کبھی اپنی بہن کا ذکر نہیں کیا. تاہم روز بہت حسین تھی. بعض تصاویر کو وہ نہیں پہچان سکی. اگر روز بہن تھی، ماما نے کبھی خالہ کا ذکر نہیں کیا. ڈیڈی نے بھی ایسا کوئی رشتہ افشا نہیں کیا تھا. روز کا تعلق اسپین سے تھا. روز کون تھی؟ نٹالی کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو جھلک آئے. یادوں اور خیالات کے دریچے کھل گئے. تصاویر نے دل کو چھو لیا تھا. اسے علم ہی نہیں تھا فیملی یہاں روپوش تھی. کیسی عجیب بات تھی. ایک گروپ فوٹو تھا. روب، اس کے ماں باپ. ممکن ہے ڈیڈی مارگریٹ سے ملنے گئے ہوں، لیکن وہ مرڈر جیسے بھیانک جرم کے مرتکب نہیں ہو سکتے. یہ کسی اور کا کام ہے. وہ فوٹو دیکھ رہی تھی اور پر یقین تھی کہ ڈیڈی قاتل نہیں ہو سکتے. نٹالی نے تمام فوٹو اور کاغذات ایک لفافے میں ڈالے. ایک تصویر باہر گری پڑی. یہ قدرے دھندلی اور چھوٹے سائز کی تھی. پرانی کوڈک فلم تھی. ڈیڈی کی عمر اس میں 18 سال سے کم نظر آ رہی تھی. ان کا ایک ہاتھ اپنے ساتھ کھڑے شخص کے شانے پر تھا. نٹالی اسے پہچاننے سے قاصر رہی. تاہم وہ ڈیڈی سے عمر میں بڑا لگ رہا تھا. ان دونوں کی ملتی ہوئی شکلوں کو جھٹلانے میں وہ ناکام رہی. دونوں ایک بڑے سے چوبی دروازے کے آگے کھڑے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دیوہیکل دروازہ کسی جاگیر کے اندر جانے کا راستہ ہے. پس سے منظر میں پہاڑ نظر آ رہے تھے. دروازے کی بلندی پر کوس بنی ہوئی تھی جس پر کارمینس 1967 لکھا تھا. کارمینس شاید اسپین میں ہے. وہاں گیٹ کا نام بھی لکھا تھا. تاہم اسے پڑھنا مشکل تھا. نٹالی نے آنکھیں سکیڑ کر کوشش کی. پھر ناکام ہو کر میز کی دراز کھولی. چند سیکنڈ بعد اسے میگنیفائنگ گلاس مل گیا. وہ گلاس کی مدد سے بغور نام پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی سانس رک رہی تھی یا نظر دھوکہ دے رہی تھی. اس کے بدن کا ریشہ ریشہ ٹوٹنے لگا. ڈیڈی کی جوانی کی تصویر، جنہوں نے اسے محبت سے پالا تھا،
اور وہ کبھی ان کو نہیں جان سکی، کبھی جانا ہی نہیں۔ وہ کیا کر سکتے تھے اور کیا کر چکے ہیں، وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گیٹ پر کیا لکھا تھا؟ وہاں لکھا تھا مارکیڈو۔ اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص تاریکی میں بھی علاقے کے خد و خال کی تبدیلی سے آشنا تھا۔ انڈیانا اور اوہائیو پیچھے رہ گئے تھے۔ انٹرا اسٹیٹ پیننسلویا کی وادیوں میں بل کھا رہی تھی۔ رخ مشرق کی طرف تھا۔ چند گھنٹے کی بات تھی۔ ڈرائیور نے ریڈیو آن کیا۔ اسے خود بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بینجامن روب کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ گزشتہ برس سے اس کا نام جیلر تھا، یا پھر لائسنس کے مطابق جان اسکینر۔ کیا فرق پڑتا ہے، یہ محض نام تھے۔ اس نے کون سا واپس جانا ہے؟ کاروبار کے دوران میں وہ ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا قبل از وقت تیاری اس کا بہترین فن تھا، اور وہ اس کے لیے کافی عرصے سے تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ریئر ویو میں خود کو دیکھا۔ 20 برس کی آنکھوں میں نرماہٹ کی جگہ وحشت تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اب کبھی مسکرا بھی سکے گا۔ یہ سب ماضی تھا، اس کی سابقہ زندگی۔ وہ جو کچھ کر کے آیا تھا وہ اسے کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ باکمال منصوبہ ساز تھا۔ اس کی ذات کا بدنما حصہ ہمیشہ پوشیدہ رہا تھا۔ یہی بدنما زہرناک حصہ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ جو درد وہ ان سب کو دے آیا تھا، وہ خود بھی اس اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اسے ماضی کو دفن کرنا ہوگا۔ 20 برس بھلانے پڑیں گے، لیکن شاید وقت لگے گا۔ اسے نٹالی اور اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ خود کو مکمل طور پر تنہا اور الگ تھلگ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سب اسے بری طرح یاد آ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اسے وہ کرنا تھا، چاہے 20 برس اور گزر جاتے۔ شاید ایک دن وہ سمجھ جائیں، اس کو معاف کر دیں۔ فیملی اسے غلط سمجھتی رہی۔ وہ کوئی اور تھا۔ ایک بات جھوٹ نہیں تھی، جو کچھ ہو رہا تھا وہ فیملی کے لیے تھا، اور جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کا تعلق بھی فیملی سے ہی تھا۔ لہو دھو دیتا ہے لہو کو، اسے خیال آیا۔ یہ عقیدہ تھا، کوڈ تھا، قانون تھا۔ اسی کے تحت فیملی چلتی تھی۔ اس نے وہ کام کرنا ہی تھا۔ 20 برس بعد وہ وقت آ گیا تھا۔ قانون اور عقیدے کے مطابق وہ خود کو روک نہیں سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ یہ شکار کی تلاش کا آغاز تھا۔ اب لہو کو بہنا ہی تھا۔ یہ فیملی سے متعلق تھا۔ اگلے روز کام کے دوران میں نٹالی کا ذہن یکسو نہیں تھا۔ سوالات ہتھوڑے کی مانند دماغ کو کوٹ رہے تھے۔ ٹیلی اسکوپ میں جھانکتی تو گیٹ دکھائی دیتا جس پر مارکیڈو لکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی اس کی زندگی کا ایک سراب تھا، دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، رنگ رس نور نغمہ، سب ایک رنگین خواب تھا۔ چند روز کا بندھن بھی ہوتا ہے یہاں، پوری زندگی اور رشتہ بھی کیسا، باپ بیٹی کا، ادراک و یقین، وہم و گمان سب فانی۔ نٹالی نے انٹرنیٹ پر کامینیز کو تلاش کیا۔ وہ جگہ اسپین میں نہیں بلکہ کولمبیا میں تھی۔ کولمبیا، مارکیڈو کا گھر۔ ایک لمحے میں نٹالی کی دنیا بدل گئی۔ زمین بدلی، آسمان بدل گیا، سود و زیاں بدلا، کفر و ایمان بدل گیا، یقین گیا، اعتبار گیا، سرمایہ زیست بھی ساتھ گیا۔ فائٹ کرو، ڈیڈی لڑنا سکھاتے تھے۔ اس لمحے کے لیے، ان حالات کے لیے۔ ماضی تو ماضی ہوتا ہے۔ یہ کیسا ماضی ہے جو لمحے میں موجود سب کچھ لوٹ کر لے گیا؟ فیملی گئی، دوست گئے، افراد مارے گئے، ایک جھوٹ کی حفاظت کی خاطر۔ نٹالی کو خیال آیا کہ ماں کچھ جانتی ہے۔ وہ نٹالی کو بتانا چاہتی ہے۔ کیا؟ تصاویر میں وہ حسین عورت کون تھی؟ روز کون تھی؟ گزشتہ شب گریگ واپس آیا تو نٹالی کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات خرابی کی ہے۔ کیا بات ہے نٹالی؟ اس نے پوچھا۔ نٹالی نے اسے فوٹو پکڑا دیا۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر وہ بولا۔ وجہ؟ کیسی وجہ؟ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ہم نے ساری زندگی جھوٹ کے سائے میں گزار دی۔ وہ کیا چھپاتے رہے؟ وہ ان خوفناک لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ آئی ایم سوری، میں نہیں چھپا سکتی، مجھے معلوم کرنا ہوگا، نٹالی نے کہا۔ کیا معلوم کرنا ہوگا؟ گریگ بولا اور بیٹھ گیا۔ ڈیڈی وہ نہیں تھے جو تم سمجھتی رہی؟ ابھی ہماری زندگی ہے، ان کی نہیں۔ میں نہیں جانتا انہوں نے کیا کیا اور تم کیا کرنے جا رہی ہو، لیکن یہ کھیل لیب کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ خطرناک لوگ ہیں اور لیب سے باہر ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ جو ہو، جو ٹینا کے ساتھ ہوا، گریگ بولا۔ نٹالی بات سمجھ گئی۔ کیا کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ کس پر بھروسہ کرے گی؟ لیکن تصویر نے دنیا بدل دی تھی۔ اسے اپنی خلش ختم کرنی تھی۔ گیٹ پر مارکیڈو کا مطلب یہ صرف اس کے باپ سے متعلق نہیں تھا، بلکہ وہ بھی جڑی ہوئی تھی۔ ہر دن، ہر لمس، ہر لمحہ، ہر یاد۔ 20 سال سے زائد کا مضبوط بندھن۔ فیملی۔ سیکیورٹی پروگرام کے عہدیدار نٹالی کو فیملی سے کبھی نہیں ملنے دیں گے۔ گریگ کی بات بھی ٹھیک ہے۔ لیب میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
لیکن نٹالی کے پاس ایک آئیڈیا تھا۔ نٹالی، ہزاروں الفاظ تھے جو شیرن میل کرنا چاہتی تھی۔ پہلے میں یہ کہوں گی کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتی ہوں اور کتنا مس کرتی ہوں۔ میں اداس ہوں کہ تم خطرات میں ہو۔ کچھ باتیں تمہیں بتانی تھیں، شاید وقت خود بتا دے۔ ماضی تو ماضی ہے، تم اب ایک مختلف عورت ہو۔ تمہارے ڈیڈی پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اب ان کو کبھی بھی نہ دیکھ سکوں گی۔ تم ان کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے فیصلہ مت کرنا۔ انہوں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، سب سے کی ہے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ تم لوگ محفوظ رہو۔ راز کو راز رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، انکشاف روح میں سوراخ کر دیتا ہے۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بھلا دیا جائے۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لاکٹ کے بارے میں بھی، تمہارے ڈیڈی کے بارے میں بھی، ہم کہاں رہ رہے ہیں وہ بھی بتا دوں گی، چاہے کچھ ہو۔ نٹالی، آ جاؤ، ہم بہت یاد کرتے ہیں، ہمیں ساتھ رہنا چاہیے۔ میں رولز پر لعنت بھیجتی ہوں۔ ہنی، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ضرورت ہے کہ تمام سچ تمہارے سامنے آ جائے۔ شیرن کو یوں محسوس ہوا کہ وہ صحیح معنوں میں پہلی بار ماں کا رول ادا کر رہی ہے۔ اس نے کئی بار تحریر کو پڑھا، پھر انگلی سینڈ کے آئیکن کی طرف بڑھائی، ہچکچائی اور سوچ میں پڑ گئی۔ اپنی زندگی جیو، اس نے جیسے بیٹی سے کہا۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ یہ پیغام لکھا تھا، اپنی زندگی جیو، امید باقی ہے۔ اس نے ڈیلیٹ کو پریس کیا اور پیغام غائب ہو گیا۔ وہ اسکرین کو گھورتی رہی، آنسو صاف کیے اور سر میز پر رکھ دیا۔ اوکے، آئی لو یو روز۔ یہ کبھی بھی پوری طرح واضح نہ ہو سکا کہ روب کے بارے میں خبر ایف بی آئی تک کس نے پہنچائی تھی۔ ایف بی آئی نے بھی کبھی اپنے انفارمر کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ ٹرائل کے دوران بھی یہ نام راز ہی رہا۔ مقدمے کی کارروائی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے۔ نٹالی نے ریکارڈ پڑھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ کی، لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی، لہٰذا نٹالی قواعد کے مطابق حرکت پذیر ہو گئی۔ چند روز بعد اس کے سیل فون پر ایلس کا پیغام موصول ہوا۔ ایلس روب کے دوست میل کیپسٹن کی سیکرٹری تھی۔ مسٹر کیپسٹن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ سے معلوم کروں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ بتانا ڈیڈی کے کیس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وقت طے کر کے بعد ازاں نٹالی پہلی فرصت میں بلند کلاس ٹاور تک پہنچ گئی، جہاں وکیل کا آفس تھا۔ سیکرٹری اسے ایک بڑے سے کمرے تک پہنچا کر آئی۔ سمجھو کہ تم اپنے گھر پر ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کرنا۔ مسٹر کیپسٹن کانفرنس میں ہیں، امید ہے کہ جلد آ جائیں گے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ نٹالی کچھ دیر کے لیے چرمی نشست میں دھنس گئی، اس سے رہا نہ گیا اور وہ اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ شیلف میں موجود کتابوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ وہ انہیں سمجھ پاتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی کام کا فولڈر ہاتھ آ جائے۔ بیشتر فولڈرز کیبنٹ میں تھے۔ سب سے پہلے اس نے کیپسٹن کی وسیع میز کا جائزہ لیا، جہاں 6-7 فولڈرز پڑے تھے، چند سائڈ ٹیبل پر تھے۔ نٹالی کو اپنا مطلوبہ فولڈر میز پر ہی مل گیا، جس پر ہیرالڈ اور روب کے نام لکھے تھے۔ فون پر نٹالی نے سیکرٹری سے کیس کا بہانہ کیا تھا۔ کیپسٹن نے غالباً اسی خیال کے تحت پہلے ہی مذکورہ فولڈر نکال لیا تھا، ورنہ نٹالی کے لیے اسے تلاش کرنا دشوار ہو جاتا۔ نٹالی نے تیزی سے ورق گردانی شروع کر دی۔ پروسیکیوٹر نے روب کے خلاف ہر چیز کھول کر بیان کر دی تھی۔ دفاعی وکیل یعنی کیپسٹن نے بھرپور کوشش کی تھی، لیکن خود موکل کی جانب سے کوئی تعاون نہ ملنے پر کیس میں رہی صحیح جان بھی ختم ہو گئی تھی۔ وکیل، تم جن معاملات میں ملوث رہے ان کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے مسٹر روب، یس۔ وکیل، گرفتاری کے وقت تم نے ایف بی آئی اور جسٹس ڈپارٹمنٹ سے جھوٹ بولا، اپنے ملازمین اور فیملی سے بھی جھوٹ بولا۔ روب، نہیں۔ وکیل، کیا کہنا چاہتے ہو؟ روب، کچھ نہیں، یہی سب کچھ لکھا تھا۔ نٹالی کا سینہ جلنے لگا۔ اس نے ورق پلٹے، وہ گواہ کا نام دیکھنا چاہتی تھی، جہاں اسمتھ لکھا تھا۔ نہیں معلوم کہ نام اصل تھا یا فرضی۔ اسمتھ کا بیان تھا کہ وہ بیچم ٹریڈنگ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اسی اسٹریٹ کا نام تھا جہاں روب فیملی رہتی تھی۔ بیچم ٹریڈنگ روب کمپنی تھی۔ آگے نارڈوزی اسمتھ سے سوال جواب کر رہا تھا۔ مسٹر اسمتھ، بیچم میں تم کیا کام کرتے تھے؟ گواہ، اکاؤنٹنگ، کیش کا لین دین، ٹریڈنگ کانٹریکٹ۔ نارڈوزی، تم پاس کے ساتھ بھی لین دین کرتے تھے؟ گواہ، یس۔ نٹالی سمجھ گئی کہ اسمتھ کون ہے۔ نارڈوزی، اور آرگوٹ کی رسیدیں؟ گواہ، یس، اور ادائیگی بھی۔ نارڈوزی، کسی وقت تم نے آرگوٹ کی رسیدوں پر شکوک کا اظہار کیا؟ گواہ، یس سر، میں نے مسٹر روب کو بھی آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اہمیت نہ دی۔ نارڈوزی، مطلب زائد کمیشن کو؟ گواہ، یس سر، اور عام اشیاء آف شور بھیجی جا رہی تھیں۔ نارڈوزی، آف شور؟ گواہ، کیمین، ٹرینیڈاڈ، میکسیکو، لیکن میں آگاہ تھا کہ وہ وہاں کہاں جا رہی ہیں۔
میں نے مسٹر راب کو بتایا متعدد بار، لیکن انہوں نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھے ٹال دیا۔ میں جانتا تھا کہ کن لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں اکاؤنٹنٹ ہوں لیکن احمق نہیں۔ ناردوزی: پھر تم نے کیا کیا؟ گواہ: میں نے FBI سے رابطہ کیا۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا۔ آفس بلڈنگ سے نکلتے اسٹریٹ نمبر 33 پر نٹالی نے اسے جا لیا۔ ہارورڈ کرٹسمین چونک اٹھا۔ اس نے راب کے ساتھ 20 سال کام کیا تھا۔ اسے تلاش کرنا دشوار نہ تھا۔ نٹالی اسے بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ نٹالی نے بیٹسی سے معلوم کر لیا تھا کہ ہارورڈ ایک ٹوائے کمپنی میں ملازم ہے۔ نٹالی: کیسی ہو تم؟ وہ نروس دکھائی دیا۔ یہ پوچھنے کی بات ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ نٹالی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، ہارورڈ بولا۔ تم نے ڈیڈی کے خلاف جو گواہی دی ہے وہ میں پڑھ چکی ہوں، نٹالی بولی۔ نٹالی: 1 سال گزر گیا، اس نے سر کھجایا۔ میں جانتی تھی کہ گواہی دینے والے تم ہوگے، نٹالی بولی۔ مجھے FBI نے گھیرا تھا، ہارورڈ بولا۔ تم ہماری فیملی کے مانند تھے، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ نٹالی نے کہا۔ میرے پاس چوائس نہیں تھی، وہ کسی اور کو استعمال کر لیتے، ہارورڈ بولا۔ نٹالی نے محسوس کیا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ آئی ایم سوری، تمہیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اور دیکھو میری اپنی لائف ہے، مجھے، ہارورڈ نے کہنا چاہا۔ اور ہماری لائف کہاں ہے؟ نٹالی نے کہا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، میں مجبور تھا، مجھے جانے دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، ہارورڈ بولا۔ سیکیورٹی پروگرام کا ایجنٹ اپنی جگہ پر تھا۔ نٹالی کشتی رانی میں مصروف تھی۔ اس مرتبہ وہاں ایک بوٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ نٹالی نے ایسا راستہ اپنایا کہ بوٹ سے فاصلے پر رہے۔ ٹانگیں مخصوص جگہ پر جما کر اس نے چپو چلانے شروع کر دیے۔ نٹالی ہی وہ ہارورڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں تھا۔ نٹالی کو یقین تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا، کسی نے اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ FBI کے پاس جائے۔ سیکیورٹی پروگرام والے بھی پوری طرح نہیں کھل رہے تھے۔ آج ہوا اور بہاؤ میں تیزی تھی۔ وہ 1 میل کے بعد گھومی تو اچانک بوٹ پر نظر پڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ بوٹ پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہے، اٹھو، سو رہے ہو کیا؟ وہ چیخی۔ بوٹ کئی ٹن وزنی تھی، رفتار بھی تیز تھی۔ نٹالی نے رخ بدل کر برونکس شور کی طرف چپو چلائے۔ مڑ کر دیکھا تو بوٹ بھی رخ بدل چکی تھی۔ اوہ نو، وہ جاگ رہے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ درمیان میں 100 گز کا فاصلہ تھا۔ ان کے ارادے واضح تھے۔ بوٹ سیدھی کشتی پر چڑھائی کر رہی تھی۔ نٹالی کا گارڈ روئز بوٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دہشت نے نٹالی کو مفلوج کر دیا۔ بوٹ نے نٹالی کی فائبر گلاس سے بنی چھوٹی سی کشتی کے پرخچے اڑا دینے تھے۔ بوٹ اتنے قریب آ گئی تھی کہ نٹالی نے کیبن میں موجود 2 آدمیوں کو دیکھ لیا۔ ایک نٹالی کو گھور رہا تھا۔ نٹالی کی امیدوں نے دم توڑ دیا۔ چند سیکنڈ کی دیر تھی۔ وہ سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 3۔ آخری لمحات میں کشتی پر چھائے ہوئے بوٹ کے محیب جثے نے ذرا سا زاویہ بدلا تھا۔ تند لہر بلند ہوئی اور نٹالی کی چیخ نکل گئی۔ خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ اس کا ایک چپو بھی ٹوٹ گیا۔ بوٹ قریب سے گزری اور گھومی۔ او گاڈ، اگلی ساتھ میں وہ پانی کے اندر تھی۔ پانی سرد اور دھندلا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کنکریٹ سے ٹکرائی ہو۔ پانی کا یخ پانی پھیپھڑوں میں گیا۔ اس نے اوپر جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ رخ بوٹ کی طرف تھا۔ معاً اسے احساس ہوا کہ بوٹ والے تو قاتل ہیں۔ وہ اس جانب نہیں ابھر سکتی تھی۔ جسم کے ہر خلیے میں دہشت سما گئی تھی۔ سیزر کک کے ذریعے اس نے انڈر واٹر تیرنا شروع کیا۔ وہ زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسے سمت کا اندازہ نہیں تھا۔ پھیپھڑوں کی بچی کھچی آکسیجن ختم ہونے لگی۔ پھیپھڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ نٹالی نے اوپر کا رخ کیا۔ سطح آب پر آتے ہی اسے کچھ سجائی نہ دیا۔ اعصاب اور دماغ غیر متوازن تھے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ کھانسی بھی آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لانچ بوٹ نظر آ گئی۔ وہ اس کی الٹی ہوئی کشتی کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ نٹالی حیران تھی کہ بوٹ وہاں کیوں گردش کر رہی ہے۔ مان اس کی نظر کالی چوٹی والے پر پڑی۔ وہ بغور اسے تک رہا تھا۔ نٹالی نے فوراً ڈبکی لگا دی۔ اتفاق سے وہ برونکس شور کے قریب ابھری تھی۔ وہ اندر ہی اندر اندازے سے برونکس کی ساحلی پٹی کی طرف تیر رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑے ہوا سے بھرے تھے۔ ساحل تک پہنچنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہ آئی۔ اس نے صرف سر باہر نکالا اور بوٹ کی جانب دیکھا۔ بوٹ پوری رفتار سے مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ اس نے ریت پر الٹی کی اور لیٹ کر ہانپنے لگی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اگرچہ جسم ٹھٹرا جا رہا تھا۔ آخری لمحات میں بوٹ نے معمولی سا زاویہ کیوں تبدیل کیا اور وہ واپس کیوں چلے گئے؟ بصورت دیگر اس کی موت یقینی تھی۔
سامنے کی بات تھی کہ وہ نٹالی کو واضح وارننگ دے گئے تھے. شاید یہ پہلی اور آخری وارننگ تھی. گریگ نے مرہم پٹی کر کے اسے گھر میں محدود کر دیا تھا. پولیس کے مطابق بوٹ ایک روز قبل سٹی آئی لینڈ سے چوری ہوئی تھی جو بعد میں ایسٹ ریور پر خالی ملی تھی. سیاہ چوٹی والے کی نگاہ اس کے ذہن میں نقش تھی. نظروں کا پیغام واضح تھا. اوکے تم جیتیں فی الحال. اگر وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو فیملی تک، بلکہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. سیکیورٹی پروگرام کے مقابلے میں ان کا پلہ اب تک بھاری تھا. سیکیورٹی پروگرام کی رہی صحیح ساکھ بھی بوٹ والے واقعے کے بعد بے معنی ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے گولی بھی دی ہوئی تھی اس لیے وہ شام تک بیدار ہوئی. اس واقعے نے اسے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا. بظاہر وہ بہتر حالت میں تھی. ایک سال میں جو خطوط ای میلز وغیرہ اسے ملی تھیں ان کو وہ اکارڈین کے ڈبے میں بھرتی رہی تھی. نٹالی نے انہیں کسی خاص خیال کے تحت محفوظ نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے خیال آ رہا تھا کہ کیا ان پیغامات، کارڈز، ای میلز وغیرہ میں کوئی کام کا نقطہ دریافت کیا جا سکتا ہے. پہلے اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا. کچھ دیر بعد اس نے اپنی مہم کا آغاز کیا. جسٹن اپنی بوٹ کے بارے میں لکھتا تھا. موم اکثر سرما اور برسات کے بارے میں لکھتی تھیں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ شمالی کیلیفورنیا میں ہوں یا شمالی مغربی ساحل پر؟ اگر وہ صحیح رخ پر سوچ رہی ہے پھر بھی یہ بہت بڑا علاقہ تھا. اسے ان کے نئے نام بھی معلوم نہیں تھے. 1 سال بعد مندرجات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی. مارگریٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نئی سہولتیں فراہم کرے گی. جسٹن نے نئے دوست بنا لیے تھے. ایملی، ڈیڈی اور اسکواش میں الجھی ہوئی تھی. موم گارڈن کلب میں مصروف ہو گئی تھی. پھر جسٹن نے دوست کے ساتھ مل کر تہخانے میں میوزک اسٹوڈیو بنا لیا تھا. ایملی نے بوائے فرینڈز بنا لیے تھے. پھر نٹالی اس پیغام پر پہنچی جہاں موم نے پہلی بار ایملی کو تنہا کنسرٹ پر جانے کی اجازت دی تھی. 3EB ایملی نے بینڈ کا نام رکھا تھا اور کچھ باتیں لکھی تھیں. ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. 3rd آئی بلائنڈ. نٹالی نے مسکراتے ہوئے دوبارہ پڑھا. اچانک اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی. 3rd آئی بلائنڈ. نٹالی اٹھ کر کمپیوٹر پر آئی اور بینڈ کا نام گوگل کیا. چند سیکنڈ میں میوزیکل بینڈ کی ویب سائٹ اسکرین پر آ گئی. نٹالی نے سائٹ پر نیوز کے لنک کو کلک کیا جس پر ایک اور لنک ریسنٹ سمر ٹور کے نام سے سامنے آیا. جون 2، 3 اور 14 کو بینڈ نے لاس اینجلس میں پرفارم کیا تھا. جون 6 سین فرانسسکو، 9 اور 10 کو سیٹل، واشنگٹن. گروپ لیمو پر بائی روڈ نکلا تھا اور لیمو پر واپس آیا تھا. وہ بورڈ بھی استعمال کر سکتے تھے. نٹالی نے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں معمہ حل کیا. انہیں سین فرانسسکو یا پھر سیٹل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا علاقہ میں مزید محدود کیسے کرے؟ ان شہروں میں لاکھوں لوگ آباد تھے. بھوسے میں سوئی تلاش کرنے والی بات تھی. مان اسے اپنے نئے گارڈ اولیوا کا خیال آیا جس نے کہا تھا آئندہ جہاں تم جاؤ گی میں بھی جاؤں گا، شاپنگ کے لیے، جاگنگ کے لیے، دریا پر، ہر جگہ. دوسرے گریگ اسے کہیں جانے نہیں دے گا. اس نے کھڑکی میں سے دیکھا. نیچے سڑک پر اولیوا کی گاڑی کھڑی تھی. اولیوا سے جان چھڑانا ناگزیر تھا کسی بھی طرح. نٹالی فرگو کے پاس آئی. وہ اپنی تھوتنی اس کے گھٹنے سے رگڑنے لگا. سوری بیبی. نٹالی نے اس کے کانوں کو سہلایا. گریگ مجھ پر ناراض ہوگا لیکن مجھے چند روز کے لیے جانا پڑے گا. نٹالی کے پاس جتنی بھی خط و کتابت تھی ان میں فیملی نے اپنے نام جسٹن، ایملی اور شیرن استعمال کیے تھے، لیکن وہ کہاں کس نام سے رہ رہے تھے نٹالی نہیں جانتی تھی. گویا بھوسے میں جو سوئی تھی وہ اس کی جسامت اور شکل سے بھی ناواقف تھی. پینسلوینیا ایونیو پر FBI کے ہیڈ کوارٹر میں فل کیوٹی بارہا آیا تھا، لیکن فلور نمبر 10 وہاں کبھی نہیں. اس نے ایلیویٹر سے باہر قدم رکھا. اس کا باس اور FBI کا رابطہ افسر ہمراہ تھے. رات کے 10 بجے تھے. بلاوا اور وقت دونوں کیوٹی کے لیے پریشان کن تھے. دروازے پر سیکیورٹی گارڈز کے اٹھتے قدم FBI افسر کے سر کی جنبش پر تھم گئے. تینوں نے ہال میں آگے بڑھنا شروع کیا. متعدد جگہ ورک اسٹیشن نصب تھے. شیشے کے دفاتر بنے ہوئے تھے. کارنر آفس کا در کھلا ہوا تھا. کیوٹی نے ٹائی درست کی. دروازے کی تحریر پڑھی. ڈپٹی ڈائریکٹر نارکوٹکس اینڈ آرگنائزڈ کرائم. میز کی ٹاپ شیشے کی تھی. عقب میں ٹیڈ کمنگ فون پر بات کر رہا تھا. اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور تاثرات ناخوشگوار تھے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. کیوٹی اور اس کا باس کمنگ کے بالمقابل بیٹھ گئے. دفتر کا کافی بڑا تھا. کاؤچ پر کوئی پہلے سے بیٹھا تھا. FBI کے آدمی نے دروازہ بند کر دیا. کاؤچ پر موجود شخص کا نام ہال روش تھا. وہ امریکی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھا. کیوٹی کے باس کارل وائٹ نے کیوٹی کا تعارف ہال روش سے کرایا. آل رائٹ دوستوں. ڈپٹی ڈائریکٹر فون بند کر کے چرمی نشست میں دھنس گیا. اس نے ایک لفافے میں سے فوٹو نکال کر میز پر پھیلا دیے. وہ مارگریٹ پر تشدد اور اس کے قتل کی تصاویر تھیں. کارل
مجھے یقین ہے کہ تم تصاویر پہچانتے ہوگے، یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس کس کے لیے کام کرتی تھی۔ کارل وائٹ نے گلا صاف کیا اور کیوٹی کی جانب دیکھا۔ فل؟ کیوٹی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، وہ اتنا جانتا تھا کہ اگلے چند منٹ میں وہ جو کچھ کہے گا وہ اس کے کیریئر کے لیے فیصلہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ فرینک جیفریلی، کار کی شیڈو، رامن کوئنٹو، روڈ پٹی۔ ڈائریکٹر نے آنکھیں بند کر کے بدمزگی سے سر ہلایا۔ کیوٹی نے ہونٹوں پر زبان پھیری، سانس روک کر خارج کی۔ بیچلر نمبر 1۔ اس نے کوڈ نیم استعمال کیا۔ کوڈ سے ہر کوئی واقف تھا۔ اصل نام لینے سے درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ تھا۔ کشادہ کمرے میں ایک خاموشی تھی۔ ہر ایک کیوٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کمنگ اور پھر اسسٹنٹ اٹارنی کی طرف دیکھا۔ بیچلر نمبر 1، کیوٹ۔ بیچلر نمبر 1 کا کیس بھی مارگریٹ کے پاس تھا۔ بیچلر نمبر 1 یو ایس کسٹڈی پروگرام کا سب سے اہم انفارمر تھا، جس نے مارکیڈو فیملی کے ان گنت کائندوں کو ٹھکانے لگوایا تھا۔ یہ سلسلہ برسوں سے جاری تھا۔ بیچلر نمبر 1 گرین زون میں تھا۔ اگر مارگریٹ کو قتل کرنے والے نے بیچلر نمبر 1 کے بارے میں معلومات اگلوا لی تھیں تو دونوں کا تصادم لازم تھا۔ قاتل بظاہر روب تھا، جو خود بھی گرین زون سے غائب تھا۔ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے، اٹارنی جنرل نے کہا۔ ہاں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ قاتل نے مارگریٹ سے کیا معلوم کیا ہے، کارل وائٹ نے مجبوراً کہا۔ گڈ، سیکیورٹی پروگرام کے ہیڈ نے سر ہلایا۔ یہاں ہم تینوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ پروگرام کو مزید نقصان پہنچنے سے قبل دونوں کو بلو زون میں بھیج دیا جائے۔ کوئی اعتراض؟ وہ بولا، اور سب خاموش رہے۔ یو ایس مارشل فریڈی اولیوا کو سیکیورٹی پروگرام سے وابستگی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ اسے ایف بی آئی کے ساتھ کام کرنا پسند تھا۔ بیبی سٹنگ، گارڈ یا اس قسم کی ڈیوٹیاں اسے مجبوراً کرنا پڑتی تھیں۔ دریا والے واقعے کے بعد اسے حسینہ کے سرہانے بیٹھنے کی ڈیوٹی ملی تھی۔ کوئی اور زیر تربیت بھی یہ کام کر سکتا تھا، چوکیداری۔ بہرحال روب کے ہاتھ آتے ہی یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا، جس کے بعد اولیوا واپس اپنی ریگولر جاب پر آ جاتا۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی روب کوئی غلطی کرے گا اور پکڑا جائے گا۔ اولیوا، اس کے ایئر پیس میں آواز آئی، بیبی نیچے آ رہی ہے۔ بیبی 23 سالہ حسینہ تھی، جس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، بیبی کے ساتھ بوبی بھی ہے۔ سارے دن گاڑی میں بیٹھنا کچھ آسان نہ تھا۔ اس کی بوریت بڑھتی جا رہی تھی، جسم اکڑ جاتا تھا، ہاتھ پیر ہلانے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس نے انگڑائی لے کر بدن کھولا۔ وہ سیدھی اولیوا کی جانب آئی تھی۔ چلیں؟ نٹالی نے چست جینز، بنیان اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ چلیے، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بایولوجی ٹیچر ایسی ہوتی ہے تو وہ اپنا شعبہ بدل کر زیادہ تر وقت لیب میں گزارتا۔ اولیوا نے فرگو کی جانب اشارہ کیا، جو قریبی کھمبے کے گرد گھوم رہا تھا۔ ہاں، بس 1 منٹ، وہ مسکرائی۔ فرگو نے کوئی اسپاٹ منتخب کر لیا تھا۔ اولیوا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر دھار ماری۔ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اولیوا نے منہ بنایا۔ شاید شرما رہا ہے، نٹالی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہائے، قربان جاؤں، میں منہ ادھر کر لیتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل آیا۔ فرگو فارغ ہوا تو نٹالی ایک طرف کو چل پڑی۔ کچھ دور جا کر وہ مارکیٹ کے سامنے رکی۔ اعتراض نہ ہو تو ٹوتھ پیسٹ خرید لاؤں؟ نٹالی نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ 5 منٹ، تم جانتی ہو، اولیوا بولا۔ اوکے، نٹالی نے کہا۔ اولیوا ہٹ کر ایک گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اپنا ریوالور چیک کیا اور مارکیٹ کو تکنے لگا۔ شفٹ تبدیل ہونے میں 20 منٹ رہ گئے تھے، پھر وہ 12 گھنٹے کے لیے فارغ تھا۔ اس کی توجہ ان بچوں کی طرف مبذول ہو گئی، جو فٹ بال کھیلتے ہوئے دھیرے دھیرے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ایک بچہ خاصا اناڑی تھا۔ اولیوا کو بیچسٹر کے اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ وہ اپنے اسکول کی ٹیم میں تھا۔ اس کی ڈربلنگ خاصی متاثر کن تھی۔ اس نے ایک نظر مارکیٹ پر ڈالی۔ بیبی ہر برانڈ چیک کر رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ اسے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، چند دن کے لیے ہی صحیح۔ اس کے ساتھ بات کرنا، اسے دیکھنا بہت خوب تھا۔ اس نے پھر بچوں کی طرف دیکھا۔ 10 منٹ ختم ہونے سے پہلے اسے بے چینی شروع ہو گئی۔ محض ایک ٹیوب خریدنے کے لیے اتنا وقت؟ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ گاڑی سے ہٹ گیا اور ریڈیو میں کہا، فنچ، میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ اولیوا بولا۔ وہ جیسے مارکیٹ میں گھسا نظر فرگو پر پڑی، جو ایک طرف اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اولیوا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ قریب ہی ہوگی، اس نے سوچا۔ پھر اس کی نظر فرگو کے کالر میں پھنسے اخبار پر پڑی۔ اس نے اخبار نکال کر کھولنا شروع کیا۔ اس کا تمام جسم جیسے یکدم پلپلا ہو گیا۔ اخبار پر ایک جگہ لکھا تھا، ڈیئر اولیوا، فرگو واپسی پر ایک بار پھر پیشاب کرے گا، خیال رکھنا، گریگ کی واپسی 6 بجے کے قریب ہوگی۔ اولیوا نے اخبار کا گولا بنا کر اچھالا اور کاؤنٹر کی طرف دوڑا، پھر پہلی منزل پر گیا، واپس نیچے آیا۔ وہ دیوانوں کی مانند یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ بعد ازاں وہ اکبی راہ سے گلی میں نکل آیا۔ گلی خالی پڑی تھی۔ ایک بچہ کریٹ اور بکس اوپر تلے جما رہا تھا۔ وہ کہاں غائب ہو گئی؟
آئی پیڈ کا پیس کان سے نکال کر بچے نے سوال کیا، کون کہاں گئی؟ وہ اب کیا وضاحت پیش کرے؟ کوئی اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے ایک ساتھی ایجنٹ کو قتل کر دیا تھا اور اب وہ خود غائب تھی۔ اس نے ہتھیلی پر دیوار پر ماری۔ ڈیئر بیبی، مجھے کس جرم میں پھنسا گئی ہو؟ اولیوا بڑبڑا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔